बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान फिर दो राहे पर, ये है वो मौजू जिसके बारे में आज के प्रोग्राम में बातचीत की जाएगी। हालिया इंतखाबात ने पाकिस्तान को एक मरतबा फिर दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। मौजूदा जारी सूरत हाल के पेश नज़र दो मुमकिना रास्ते नज़र आ रहे हैं। पहला रास्ता जो ख़ासा ख़तरनाक है वो कुछ इस तरह नज़र आ रहा है कि जिसमें जनरल आसम और उनकी टीम बज़िद रहना चाहती है कि कौम ने हालिया इंतखाबात में जो साफ़ और शफाफ राय दी है वो और उनकी टीम उसको नहीं मानना चाहते और उनकी समझ बूझ के मुताबिक आइंदा की कौमी और सूबों की हुकूमतें जनरल आसिम और उनकी टीम अपनी सवाबदीद के मुताबिक बनवाना चाहते हैं। इसके लिए मुल्क के काफ़ी मुफाद परस्त सियासतदान भी उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। कबल अज़ीम माजी में भी एक बार ऐसा हो चुका है कि जब अवाम की कसरत की राय को बुलडोज़ कर दिया गया था, जिसके नतीजा में मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया था। अगर कोई ये सोच रखता है कि वो समंदर पार एक ज़मीन का टुकड़ा था इसलिए उसका दिफा न किया जा सका, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। चंद साल कबल सर्बिया के सूबा कोसोवो में अवाम की ताकत की बिना पर यह कहानी दोहराई जा चुकी है। सर्बिया जो कि पहले यूगोस्लाविया था, उसके पास उस वक़्त भी और आज भी इंतहाई ताकतवर फ़ौज मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कोसोवो सूबा ने मुल्क सर्बिया से अलहदगी इख्तियार कर ली और अब कोसोवो एक अलहदा ममलकत के तौर पर दुनिया के नक्शा पर मौजूद है। तो नाज़रीन, ये तो है पहला रास्ता जो फ़ौजी सरबराह अभी तक अपना रहे हैं। दूसरा रास्ता जो बेहतर और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक लगता है वो कुछ यूँ है कि अब तक जो कुछ हो चुका हो गया। इमरान खान एक बड़ी सियासी क़ुव्वत के तौर पर सामने आया है। इस पर जो दर्जनों नाजायज़ मुकदमात बनाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए और उसको रिहा कर दिया जाए। जिन कौमी और सूबाई नशिस्तों पर धांधली का इल्ज़ाम है, कवायद और तरीक़ाकार के मुताबिक इन नशिस्तों पर फौरी आज़ादाना साफ़ और शफ़ाफ तहकीकात शुरू करा दी जाए और जिस पार्टी की ये नशिस्तें बनती हैं वो फिर उसी पार्टी को दे दी जाए। ताहम इस काम के लिए एक मुअय्यन टाइम फ्रेम दिया जाना ज़रूरी है। मौजूदा फ़ौजी सरबराह और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कौम के सामने आकर फिर ये हल्फिया बयान भी देना चाहिए कि वो इस तहकीक में ये जो धांधली ज़दा नशिस्तें हैं जिनकी तहकीक का भी ज़िक्र किया है कि ये दोनों शख्सियात यानी फ़ौजी सरबराह और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कौम के सामने ये हल्फिया बयान दें कि वो इस तहकीक में बिल्कुल गैर जानिबदार रहेंगे और तमाम फ़ैसले मुकम्मल अदल के साथ किए जाएंगे। जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती तो जो इस वक्त अबूरी निज़ाम हुकूमत चल रहा है उसी को चंद माह मज़ीद भी कायम रखा जा सकता है। मैंने ये दो रास्ते मुख्तसरन बयान कर दिए हैं। इस वक्त तक की सूरत हाल जो है मैं अब उसका कुछ जायज़ा लेना चाहता हूँ। आज 13 फरवरी हो चुकी है और इंतखाबात को मुकम्मल हुए 5 रोज़ हो गए हैं। फ़ौजी सरबराह की तरफ से ये जो इंतखाबात हुए हैं उनके नताइज में और दीगर मामलात में मुदाखलत अभी तक जारी है। सिर्फ़ चंद मिसालें पेश करता हूँ। परवेज़ खटक साहब को पहले सियासत से रिटायर कर दिया गया और फिर अब वापस बुलाकर सियासत के मैदान से सिर्फ़ आर्जी रुखसत पर जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि उनको KPK की असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है वो बनाने का झांसा दिया गया है और उसके लिए उनको किसी जगह से री इलेक्शन भी करवाने का झांसा दिया गया है। जमात इस्लामी के कराची के सरबराह के धांधली के पोल खोलने वाले बयानात
کو نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب برسات کے مینڈکوں کی طرح ایکس سروس مین کی جو سوسائٹی ہے اس کے نام پر ریٹائرڈ جرنیلوں کی طرف سے عمران خان کو مشورے دلوانے کا سلسلہ شروع کروا دیا گیا ہے کہ موجودہ انتخابات میں جو ہو چکا عمران خان اس کو قبول کرے اور قبول کر کے ملکی مفاد کی خاطر آگے چلے۔ انتخابات میں فوجی سربراہ کے ایما پر جس منہ زوری سے دھاندلی کی گئی وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سید محمد علی بخاری جی این اے 48 اسلام آباد سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور الحمدللہ ہم نے یہ الیکشن لڑا، اور الیکشن 8 فروری کو جو کل ہوا اس کے اندر ہم نے یہ الیکشن بہت بڑے مارجن سے جیتا۔ میرے پاس یہ فارم 45 پڑے ہیں، سارے 261 پولنگ اسٹیشن تھے ٹوٹل این اے 48 کے، جن میں سے 250 سے زیادہ میں نے جیتے۔ یہ میرے پاس فارم 45 پڑے ہیں سارے، اور ہماری کوئی 45 سے 50 ہزار ووٹوں کی لیڈ تھی۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، 45 سے 50 ہزار ووٹوں کی لیڈ تھی۔ اور ابھی مجھے نوٹیفیکیشن پتا چلا ہے کہ جناب میرے اس کا ہارنے کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، جبکہ میں صبح 6 بجے تک آر او آفس کھڑا رہا ہوں، جہاں پر رینجر بھی موجود تھی، اور آر او صاحب نے ہمیں ملنا گوارا نہیں کیا۔ شام 5 بجے سے میرے وکلا وہاں کھڑے تھے جو میری اپنے لا فرم کے تھے، اسلام آباد بار ایسوسیشن کے تھے، پنڈی بار ایسوسیشن کے تھے، ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد میں جب خود گیا اور میں نے جا کے وہاں پر 6 بجے گیا، پھر 9 بجے گیا، کہا جی 11 بجے دیں گے، پھر 11 بجے گیا، پھر 2 بجے گیا، اور پھر صبح 6 بجے تک ہم کھڑے رہے، ہمیں رزلٹ نہیں دیا، اور ابھی پتا چلا کہ جناب ہم الیکشن ہار گئے۔ ہماری پتہ نہیں 57,000 ووٹ ہے، میری 90,000 ووٹ ہے، 88,000 پلس ووٹ بن رہی ہے، 80,000 پلس ووٹ بن رہی ہے، یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ تو میں یہ اپیل کرتا ہوں جناب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے بھی کہ جناب الیکشن ہونے چاہیے منصفانہ، اور اس کے اندر سارا معیار پورا کرنا چاہیے۔ یہ آر او سے تو پوچھ لیں، آپ نے آر او جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپوائنٹ کیے تھے، جو ہمارے ڈی سی اے سی اور یہ لوگ تھے سارے ڈی سی آر صاحب، ملنا گوارا نہیں کیا جناب کینڈیڈیٹس کو، انہوں نے اندر جانا گوارا نہیں کیا، اور یہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ بلا لیں، اس کی فرینزک کرا لیں، جا کے انگوٹھے تھم لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر سائن ہوئے ہوئے ہیں، اور تسلی کر لیں، پورے باہر بھیج دیں کسی اور ملک میں بھی، وہاں بھی جا کے تسلی کرا کے آ جائیں، اور یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے جناب۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، لیکن اس کے باوجود جنرل عاصم منیر کے پیٹی بند ریٹائرڈ جرنیل اس دھاندلی شدہ انتخاب کے نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے عمران خان کو مشورے دے رہے ہیں۔ انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد فوجی سربراہ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومتیں بنا لیں، لیکن جب پورا الیکشن ہی دھاندلی زدہ ہو چکا ہو اور اس کے انجینئرڈ نتیجہ کا واحد مقصد ذاتی مفادات کے لیے اقتدار حاصل کرنا ٹھہرا، تو پھر آپس میں اتفاق پیدا کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی نے وفاق میں نون لیگ کے ساتھ شامل ہو کر حکومت بنانے سے گریز کی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ چونکہ پاکستان کے فوجی سربراہ نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جو مرضی ہو جائے عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھنا ہے، اس لیے اب وہ نون لیگ کے لیے بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کی خرید و فروخت کروانے کا سوچ رہے ہیں۔ دوسری طرف اسپیشل نشستوں کے حصول کے لیے اب مجبوراً عمران خان کو جماعت اسلامی اور وحدت المسلمین کی طرف دیکھنا پڑ گیا ہے۔ ان کی طرف سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران کو کہا گیا ہے کہ وہ ان دو جماعتوں میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین، اگر انصاف اور بالکل غیر جانبداری سے تجزیہ کیا جائے تو فوجی سربراہ کی بے جا مداخلت نے پاکستان میں ہونے والے ان انتخابات اور اس کے نتائج کو عجیب و غریب قسم کا مخمصہ سا بنا دیا ہے۔ انتخابات سے پہلے فوجی سربراہ نے عمران خان اور اس کی پارٹی پر جو ظلم و ستم کیے جا سکتے تھے وہ کر لیے، پھر انتخابات بھی کروا لیے۔ انتخابات ختم ہونے کے بعد جب ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی اور اسی دن رات 11 بجے یہ عقدہ کھلنے لگا کہ یہ تو عمران خان بہت زیادہ اکثریت سے جیت رہا ہے، تو پھر دوبارہ اپنی طاقت اور اختیار دکھلانا شروع کر دیا، اور جگہ جگہ دھاندلی جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا۔ اب یہ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا دور ہے، سارے کے سارے یہ پول کھل چکے ہیں۔
لیکن افسوس کہ پول کھل جانے کے باوجود پاکستان کے جو فوجی سربراہ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ پوری ڈٹائی سے اسی پرانی ڈگر پر چلنے کے لیے بضد ہیں۔ ٹھیک ہے، پچھلے 75 سال سے بگڑی عادتوں سے چھٹکارا پانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن غلط راہوں پر چلنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب شاید وہ حد آ چکی ہے اور پاکستانی عوام اب فوجی جرنیلوں کو سیاست کے میدان سے بے دخل کر دینا چاہتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے اور جیسے بہتر اور انصاف پر مبنی راستہ نمبر 2 میں نے اپنے اس پروگرام میں جس کی وضاحت کی تھی، اگر ان کو ٹائم ملے تو اس پر غور کر لینا چاہیے انہیں۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔